وہ کہتے ہیں نا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ جب کوئی اسلام کا لبادہ اور اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے تو پھر اسلام اس کو عزتیں دیتا ہے، اور کتنی عزتیں دیتا ہے ذرا آگے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنت کی سیر، معراج کی رات کو جنت اور دوزخ کی سیر آپ نے فرمائی، معراج کی رات آپ گئے تو آپ ساری جنت کا آپ نے ملاحظہ فرمایا، غلاموں کے لیے میرے رب نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ قرآن پڑھیے، خدا کی عزت کی قسم، جہاں پہ جنتوں کا اور جنتی نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو انسان کا دل پسیجتا ہے کہ اس وحدہ لا شریک رب نے اپنے ماننے اپنے بندوں کے لیے کتنی بہترین قسم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پڑھنے والوں میں سے بنو، قرآن سیکھنے والوں میں سے بنو۔ قرآن کو صرف مردے بخشوانے کے لیے تو نہیں اتارا گیا نا، یا قرآن کو صرف فارمیلٹی کے لیے تو نہیں اتارا گیا، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، ایک انسان کا دستور حیات ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، پھر یہ زندگی گزار کے انسان کو رب کا سامنا کیسے کرنا ہے، پھر رب کا سامنا کر کے اس کو جنت و دوزخ میں سے کس میں جانا ہے، یہ سارا کچھ تو ایک فریم ورک دے دیا گیا ہے قرآن پاک میں، جس کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، نہ سمجھا ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہم سمجھانے والے بھی پیچھے رہ گئے، ہم سمجھانے والے کسی اور رستے پہ چل پڑے، اور جو سمجھنے والے ہیں انہوں نے کہا صرف جمعے کو جانا ہے، اور وہ بھی آخری 5 منٹ میں جانا ہے، وہیں سے ہمارا سارا دین پورا ہو جائے گا۔ تو نہ بھائی نہ، دین اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ 5 منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ دین کے لیے جنہوں نے زندگیاں وقف کی ان سے پوچھئے کہ دین کی قدر و قیمت، اس کو سمجھنے کی مطلب کتنی انسان کو ضرورت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت بلال حبشی جب آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے نا، تو آپ جب واپس آئے نا تو آپ نے حضرت بلال کو بلایا، سنیے جھوم جائیے۔ حضرت بلال کو فرمایا، بلال میں جنت کی میں نے سیر کی، اور جنت میں نے بلال کے چلنے کی آواز سنی ہے، سبحان اللہ۔ جنت میں نے بلال کے، یہ بخاری و مسلم کی روایتیں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی قصے کہانی نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے صاحب کو عربی پڑھانے کا مقصد نہیں ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو مطلب آپ نے فرمایا کہ میں نے بلال تیری جنت میں چلنے کی آواز سنی ہے، مجھے بتا کہ کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے کہ تو جنت میں چل رہا ہے اور میں تجھے سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے غلام تھے، پھر آپ نے یہ تو نہیں نا چوڑے ہو کے یہ تو نہیں کہا کہ میں بڑا حاجی نمازی اور پرہیزگار ہوں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی بڑا کام تو نہیں کرتا، ایک میری عادت ہے، شاید وہی عمل رب کو پسند آ گیا، عادت یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، ہر دفعہ جب وضو کرتا ہوں تو میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں لہذا الوجہ، اسی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت میں ابھی سے چلنے کی اور مجھے دکھا کے کہ یہ تیرا بلال چل رہا ہے، مجھے اذن عطا فرمایا، میں نے دیکھ لیا کہ تو میرے آگے آگے جنت میں چل رہا ہے۔ اور یہ وہ دور تھا، یہ جب ہجرت فرما کے مسلمان سارا کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار جس خوش نصیب کو پکڑنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔